قربانی اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں جو افضل ہے، لیکن ان حالات میں وہاں پر ایسے مشکل ہوتا ہے، کسی اور سے بھی کرا سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم تو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور آپ نے فرمایا کلوا وتزودوا، کھا بھی سکتے ہو رکھ بھی سکتے ہو۔ لیکن ظاہر حج میں قربانی کا زیادہ گوشت جو ہے وہ حاجیوں کو بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ساری آرگنائزیشنز حکومت وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پیک کر کے خشک کر کے افریقہ اور دوسرے ضرورت مند ممالک میں بھجواتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حاجی حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ملک میں جو ہماری اضحیہ کی بقرعید کی قربانی ہے وہ بھی ہمیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو یاد رکھیں یہ جو آپ کی قربانی ہے حج کی یہ الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے۔ حج کی قربانی آپ کی شکر کی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کی توفیق دے دی، تمتع اور قران کی۔ اور وہ جو قربانی ہے وہ آپ کے صاحب استطاعت ہونے کی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جس میں سونا چاندی کیش ضرورت سے زیادہ مال آپ کا مال تجارت یہ ملا کر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، یا ایک قول کے مطابق 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہے، یعنی 1.25 لاکھ ہے یا پھر 15 لاکھ ہے، تو وہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اچھا، وہ مسافر پر واجب نہیں ہے قربانی، لہٰذا اگر مکہ میں آپ کا مکہ منی عرفات ملا کر ٹوٹل دن آپ کے 15 دن سے زیادہ بن رہے ہیں پھر تو آپ مقیم ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں اپنے ملک میں تو آپ پر وہ ضحیہ کی قربانی واجب ہے۔ اور اگر آپ کے دن وہاں پر یہ سارے ملا کر 15 دن سے کم بن رہے ہیں تو آپ قربانی کے دنوں میں مسافر ہیں، لہٰذا آپ کے اوپر اپنے ملک میں قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ضحیہ کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور بہت ثواب ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں 1 2 3 4 جتنی تو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 کا دن جس میں ہم ہیں یہ بھی سن لیجئے کہ آپ نے کیسے فرمایا۔ آپ مزدلفہ سے دعا مانگ کے نکلے اپنی اونٹنی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے بڑے شیطان کو جمرہ کو کنکری ماری، اور آپ آئے اور آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ لمبی تلوار تھی، اور اونٹوں میں ایک دوڑ لگ گئی، اور اونٹ خود دوڑ دوڑ کے اللہ کے نبی کے آگے آگے اپنی گردن جھکاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نحر کرتے تھے کہ محمد کے ہاتھ سے قربان ہونا بھی کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہمیں اونٹوں والی سمجھ بھی ایسی دے دے جیسے ان کو سمجھ تھی اللہ کے نبی کے عشق میں۔ اور باقی اونٹ جو تھے وہ 27 اونٹ گویا کہ رہ گئے، 63 آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیے، 27 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاق کو بلایا اور آپ نے کہا کہ میرا آپ نے سر آگے کیا، اس نے آپ کا سر مونڈا، آپ نے حلق کرایا پہلے دائیں طرف سے، اور آپ اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ نائی جب چوری پھیرے تو بولے دائیں طرف سے اس طرح پھیری ہے مشین، اور پھر اللہ اکبر کہنا، اس وقت اللہ اکبر ذکر کرنا، اور پھر آپ نے وہ جو 100 اونٹ تھے ان سب کو پکایا گیا، اور آپ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہلکا سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا، اور آپ نے طواف زیارت پھر حرم جا کر فرمایا، اور ابھی زوال کا وقت ہوا تھا۔ یہ ہے وقت میں برکت کہ فجر سے لے کر زوال تک اللہ کے نبی کے سارے اعمال پورے ہو گئے، اس لیے یہ وقت طواف زیارت کا افضل ہے۔